अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और हिफ्ज़ अमान में होंगे। आज का जो हमारा सबक है वो है सूरतुल बकरा की आयत नंबर 27, 26, 27 और 28 यानी कि 26 से लेकर 28 तक है। तो शुरू करते हैं अपनी वीडियो को इस उम्मीद के साथ कि आप मेरी वीडियो को लास्ट तक देखेंगे और मेरी वीडियो को शेयर भी ज़रूर करेंगे। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीबल्लाह। इश्याका नअबुदु व इश्याका नस्तईन। الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون. كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون. هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن 7 سماوات وهو بكل شيء عليم. صدق الله العظيم. الذين ينقضون، الذین پہ یا مدہ ہو رہا ہے، ینقضونا یہاں پہ نون اخفا ہو رہا ہے، دونا پہ واو مدہ ہو رہا ہے کیونکہ واو سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ الذین ینقضون عہد اللہ، عہد اللہ جو ہمارا اللہ کا ورڈ ہے یہ تفخیم پڑھیں گے، اس کو پر پڑھیں گے من بعد۔ اب یہ جو میم ہے ہمارا، یہ ہمارا جو میم ہے یہ کس کا ہے؟ اقلاب کا ہے۔ من بعد یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ نون ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا کیا ہوگا؟ اقلاب ہوگا۔ جب یہ چھوٹی میم آ جائے گی، اقلاب کا مطلب ہے کہ ہم میم ساکن کے بعد، نون ساکن کے بعد اگر با آ جائے گا تو وہاں پہ ایک چھوٹی سی میم بھی آ جائے گی، اسے کہتے ہیں اقلاب ہونا۔ تو یہاں پر کیا ہو رہا ہے؟ اقلاب ہو رہا ہے۔ من بعد الذین ینقضون عہد اللہ من بعد الذین ینقضون عہد اللہ من بعد میثاقہ، می پہ کیا ہو رہا ہے؟ یا مدہ ہو رہا ہے۔ سا پہ کیا ہو رہا ہے؟ الف مدہ ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے کیا آ رہا ہے؟ ہمارا زبر آ رہا ہے۔ میثاقہ ویق قاف پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ قلقلہ، کیا ہو رہا ہے ہمارا؟ قلقلہ۔ ویقطعون، عون پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے؟ واو واو سے پہلے پیش آ رہا ہے تو یہاں پہ ہمارا کیا ہوگا؟ واو مدہ ہو رہا ہے۔ وَيَقْطَعُونَ ما، اب یہاں پہ ماں پہ ہمارا الف مد بھی ہو رہا ہے کیونکہ الف سے پہلے زبر آ رہی ہے، تو یہاں پر ہم الف مد کو ہمیشہ کتنا کریں گے؟ ایک الف کے برابر لمبا کریں گے۔ تو اس کے اوپر ایک مد بھی ہے جس کو ہم نے 3 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، 3 یا 4 الف کے برابر ہمیں لمبا کرنا ہے اس مد کو۔ ٹھیک ہو گیا؟ ما ایک الف کے برابر لمبا کریں گے مد والے کو، الف مد کو، اور باقی 3 الف کے برابر ہم اس مد کو لمبا کریں گے، تو کل اس الف کو ہمیں 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے۔ ما امر اللہ، را ہمارا تفخیم ہے اور اللہ کا جو لام ہے وہ بھی ہم پر پڑھیں گے۔ ما امر اللہ بھی، ٹھیک اسی طرح ہی جو ہے ہمارا جو سینے سے نکلتا ہے، اس کے نیچے کھڑی زیر آ رہی ہے، اس کو بھی ہم نے 1 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، اور اوپر جو مد آ رہی ہے اس کو بھی ہمیں 3 سے 4 الف کے برابر لمبا کرنا ہے، تو کل ہمیں اسے 5 الف کے برابر ہا کو یا 4 الف کے برابر لمبا کریں گے۔ بھی ما امر اللہ به ان یوصل، این نون ساکن کے بعد یا آ رہا ہے، تو جب نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے کوئی ورڈ آئے تو وہاں پر ہمارا کیا ہوتا ہے؟ ادغام ہو رہا ہے۔ یرملون کے ورڈ کون سے ہیں؟ یا، را، میم، لام، واو، نون، تو نون ساکن کے بعد حروف یرملون میں سے لفظ آ رہا ہے تو اسی لیے ہم یہاں پر ہمارا جو ہے وہ ادغام ہو رہا ہے۔ این یوصل، یو پہ ہمارا واو مدہ آ رہا ہے کیونکہ واو سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ این یوصل ویفسدون، دونا پہ ہمارا واو مدہ ہو رہا ہے، ٹھیک ہے، یعنی واو سے پہلے پیش آ رہی ہے۔ وَيُفْسِدُونَ فِي الْأَرْضِ، یہاں پر دعا پہ ہم وقف کریں گے کیونکہ تو آ رہا ہے، تو جہاں پر تو آتا ہے وہاں پہ ہماری وقف آتی ہے۔ اولئک
اب یہ جو واو ہے یہاں پر ہمارا ساکن نہیں ہے، یہ جزم جو ہوتا ہے وہ نہیں آ رہا ہے، واو خالی واو لکھا ہوا ہے، اس کے اوپر جزم نہیں ہے۔ اگر تو اس کے اوپر جزم ہوتا تو پھر کیا ہوتا ہے، یہاں پر واو مدہ ہو رہا تھا، لیکن اس کے اوپر جزم نہیں ہے، اس لیے اس کو واو سے پہلے پیش تو آ رہی ہے لیکن واو کے اوپر جزم نہیں، اس لیے یہاں پر واو مدہ نہیں ہوگا، اس لیے ہم صرف یہاں پر الف پیش او جو ہے وہ پڑھیں گے، واو کو ہم اگنور کر دیں گے۔ او لام کھڑی زبر الف لا، ایک الف کے برابر اس کو لمبا کریں گے، اور یہ مد جو ہے یہ بڑی مد ہے، اس کو ہمیں 4 سے 5 الف کے برابر لمبا کرنا ہوتا ہے۔ تو ایک کھڑی زبر کو اور 4 سے 5 الف کے برابر جو ہم یہ مد کو بڑا کریں گے تو 5 الف کے برابر اس کو ہم 6 الف کے برابر ہم اس لام کو لمبا کریں گے کل اولائک، یہ دیکھیں اولائک، یہ ہمارا 6 الف کے برابر لمبا ہو گیا۔ ہم الخاسرون، خا کو بھی ہم جو ہے وہ 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اور رون کو بھی ہم جو ہے وہ 1 الف کے برابر لمبا کریں گے کیونکہ واو سے پہلے پیش آ رہی ہے، پہ واو مد ہو رہی ہے، اور نون پہ ہمارا وقف ہوگا اولئک هم الخاسرون الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ اگلی آیت ہماری دیکھیں، اگلی آیت ہماری کیفا، کیفا پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے، یا لین ہو رہا ہے، کیسے ہو رہا ہے، یا سے پہلے جو ہے وہ ہمارا کیا آ رہا ہے، زبر آ رہا ہے، یا سے پہلے ہمارا زبر آ رہا ہے، تو یہاں پہ ہمارا جو ہے وہ کیفا پہ یا لین ہوگا۔ تکفرونا، فرونا پہ پھر ہمارا واو مدہ آ رہا ہے، کیفا تکفرون باللہ، باللہ یہاں پہ لام ہمارا ترقیق پڑھیں گے یعنی کہ باریک کر کے پڑھیں گے، کیفا تکفرون باللہ، اس لیے ہم اس کو باریک پڑھیں گے، کیف تکفرون باللہ وکنتم، کون پہ کیا ہو رہا ہے ہمارا نون ساکن کے بعد جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے ورڈ جو ہے وہ ہمارا یہاں پہ نہیں آ رہا، کنتم، تو ہم یہاں پہ کیا کریں گے، اخفا کریں گے، کنتم امواتا، یہاں پہ بھی ہمارا تنوین کے بعد حروف ہلکی میں سے ورڈ نہیں آ رہا تو یہاں پہ بھی ہمارا اخفا ہوگا، امواتا فاحیاکم، یا پہ ہمارا الف مد ہو رہا ہے، کم فاحیاکم، ثم، اب ثم پہ جو ہے وہ ہمارا میم شد، اور میم شد پہ ہمیشہ غنہ کریں گے، ثم، غنہ کس کو کہتے ہیں، ناک میں آواز چھپانے کو کہتے ہیں، ثم یمیتکم، می پہ ہمارا جو ہے وہ یا مدہ ہو رہا ہے، یمیتکم، ثم، یہاں سے اس ثم پہ پھر غنہ ہو رہا ہے کیونکہ میم شد آ رہا ہے، یحییکم، یحییکم پہ بھی ہمارا یا مدہ آ رہا ہے کیونکہ یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، پھر ہے ثم، پھر ثم پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے جی، غنہ ہو رہا ہے کیونکہ میم شد آ رہی ہے، الیہ، الیہ پہ ہمارا یا لین ہو رہا ہے کیونکہ یا سے پہلے زبر آ رہی ہے، اگر یا سے پہلے زیر آئے گی تو یا مدہ ہوگا، اور اگر یا سے پہلے زبر آئے گی تو وہ یا لین کہلائے گا، الیہ ترجعون، ترجعون، اب عون پہ ہمارا کیا ہو رہا ہے، واو مدہ ہو رہا ہے، کیوں، کیونکہ واو سے پہلے پیش آ رہا ہے، نون کے بعد وقف آ گیا، الیہ ترجعون، اور را کو ہم پڑھیں گے پر کیونکہ را سے پہلے جو آ رہا ہے وہ ہے پیش ہو رہا ہے، تو را سے پہلے اگر پیش آئے گا اور زبر آئے گا تو وہاں پہ ہم را کو پر پڑھیں گے، تفخیم پڑھیں گے، اور اگر را سے پہلے زیر آ جائے یا را کے اوپر زیر آ جائے تو ہم اس کو ترقیق یعنی کہ بری کر کے پڑھیں گے، جیسا کہ میں نے آپ کو اس کی ایک مکمل ڈیٹیل سے ویڈیو بتائی تھی، کیف تکفرون، کیف تکفرون باللہ وکنتم امواتا فاحیاکم ثم یمیتکم ثم یحییکم ثم الیہ ترجعون۔ اگلی آیت ہے ہماری هو الذی، یہاں پر بھی یا مدہ ہو رہا ہے، یا سے پہلے زیر آ رہی ہے، هو الذی خلق لکم، خلق لکم، جمیعا پہ ہمارا جو ہے وہ غنہ ہو رہا ہے، اخفا ہو رہا ہے، کیونکہ جمیعا پہ ہمارا اخفا ہو رہا ہے کیونکہ تنوین کے بعد جو ہے وہ حروف ہلکی میں سے جو ہے وہ ورڈ نہیں آ رہا، اور می پہ ہمارا یا مدہ ہو رہا ہے، ثم استوى، ثم استوى پہ ہمارا غنہ ہو رہا ہے، میم شاد آ رہی ہے، تب وا کو ہم جو ہے وہ کریں گے، یہ بڑی مد آ رہی ہے کیونکہ اس کو ہم کریں گے 4 الف کے برابر، ہم بڑی مد کو لمبا کریں گے 4 سے 5، اور کھڑی زبر کو ہم 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، اس لیے واو کو ہم جو ہے وہ کل 6 الف کے برابر لمبا کریں گے، الی السماء پہ ہمارا جو ہے وہ 6 الف کے برابر ٹھیک اس طرح لمبا کریں گے کیونکہ یہاں پر مدہ بھی ہو رہا ہے، اس کو لمبا بھی کرنا، فسواہن، واو کھڑی زبر ہے اس کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، ہن پہ ہمارا غنہ ہو رہا ہے، سبع سماوات، سب پہ ہمارا قلقلہ ہو رہا ہے، سماوات، سما کو 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، واو کو بھی 1 الف کے برابر لمبا کریں گے، تا پہ ہمارا وقف ہو رہا ہے، سبع سماوات وہو بکل شیء علیم،
شئی پہ ہمارا یا لین ہو رہا ہے، علیم پہ ہمارا یا مدہ ہو رہا ہے، اور آگے آیت مکمل ہو رہی ہے۔ وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ ایک دفعہ میں آپ کو مکمل تجوید کے ساتھ جو ہے وہ پڑھ کے سنا دیتی ہوں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الذين ينقضون عهد الله من بعد ميثاقه ويقطعون ما أمر الله به أن يوصل ويفسدون في الأرض أولئك هم الخاسرون۔ كيف تكفرون بالله وكنتم أمواتا فأحياكم ثم يميتكم ثم يحييكم ثم إليه ترجعون۔ هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا ثم استوى إلى السماء فسواهن سبع سماوات وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ۔ صدق اللہ العظیم۔ جی تو یہ تھی ہماری مکمل 3 آیات کی تجوید ورڈ بائی ورڈ۔ امید کرتی ہوں کہ آپ کو سب کچھ سمجھ آ گیا ہوگا آسانی سے۔ اگر آپ کو کسی چیز کی سمجھ نہیں آتی ہے تو آپ مجھے ایزیلی کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر سکتے ہیں، تو میں انشاءاللہ اس کا ضرور جواب دوں گی۔ اس کے علاوہ میری ویڈیو کو جو ہے وہ لائک کیا کریں اور زیادہ سے زیادہ شیئر کیا کریں، اور اگر آپ میری ویڈیو کو فرسٹ ٹائم واچ کریں ہیں، میرے چینل پہ نیو ہیں، تو آپ میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کیا کریں تاکہ میرا ہر سبق آپ کو ساتھ ہی ساتھ ملتا رہے۔ تو اگلی ویڈیو تک کے لیے آپ مجھے اجازت دیجیے، دعاؤں میں بہت سارا یاد رکھے گا اور اپنا خیال رکھیں۔ اللہ حافظ۔